اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں بھی سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور غسل کا بیان اور ساتھ میں تیمم کا بیان آج ہم پڑھیں گے، ایسے ہی ہے؟ جی آج پہلے عقیدے کے بارے میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ سب سے پہلا کویسچن کیا ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو چیپٹر کا نام ہے نا، یہ چیپٹر کا نام ہے کتاب کے اندر، آگے کویسچن آگے ہیں۔ پہلا کویسچن، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو کس لیے نازل فرمایا؟ سب سے پہلا کویسچن کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں؟ مین گندیا کیڑیاں پاندے، ہاں کتنی کتابیں ہیں؟ 4۔ کون کون سی؟ توریت بھی آتا ہے، تورات بھی آتا ہے، دونوں طرح سے، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 کتابیں ہیں۔ پہلا کویسچن، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو کس لیے، وہ جو 4 کتابیں ہیں، باقی نبی آئے ہیں لیکن ان کے پاس صحیفے تھے، کیا تھے؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں نا، تو ہر جو پیغمبر تھا، لیکن مین کتابیں 4 ہی ہیں، اور ان سے بھی ایک زیادہ مین کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ لوح محفوظ ہے بیٹا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیا ہے؟ فی لوح محفوظ، قرآن پاک کے اندر بھی آیا اس کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ لوح محفوظ، یعنی اس لوح محفوظ میں ہے۔ تو 4 کتابیں ہیں مین، اور اس کے علاوہ جتنے انبیاء لے کر آئے ہیں وہ صحیفے لے کر آئے ہیں۔ ویسے ہر رسول کتنے ہیں؟ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، آگے آ رہا ہے نا، چیپٹر آ رہا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں، اس میں نبی اور رسول مجھے یاد دلائیے گا، اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ آپ کو علیحدہ بتاؤں گا۔ آج کا ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ تو 4 کتابیں میں نے، اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو کیوں نازل فرمایا، کس لیے نازل فرمایا؟ اپنے بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نازل فرمایا، تاکہ بندے اللہ اور اس کے رسول کو مانے اور ان کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ مطلب وہ کتابیں ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ یہ والا جو وے ہے نا، یہ والا جو راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اس پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر احکام فرض کیے ہیں، ان احکام کو ماننا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ان کو جتنا اچھے انداز سے جان سکیں۔ آگے یہ کیسے معلوم ہوا کہ توریت، زبور، انجیل خدا تعالیٰ کی کتابیں ہیں؟ یعنی یہ 3 کتابوں کا ذکر کیا انہوں نے، کہ یہ کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے تو نہیں پڑھی، نہ تورات پڑھی ہم نے، نہ زبور پڑھی، نہ انجیل پڑھی، کہ پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں نہ پڑھی، کیسے معلوم ہوا ہمیں؟ تو آگے نیچے والے اس کا آنسر دیکھو کتنا پیارا لکھا ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ تینوں کتابیں خدا تعالیٰ نے نازل ہوئی۔ تینوں کتابیں ہمیں کیسے پتہ چلا؟ آپ کی اسکول والی بکس کے اندر کہاں سے آیا؟ قرآن مجید سے۔ قرآن مجید سے ہمارے بڑوں نے پڑھا، انہوں نے ہمیں بتایا، ہم آگے آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ تینوں کتابیں کس کی کتابیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اور معلوم کس چیز سے ہوا؟ قرآن مجید سے۔ آگے پھر قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہونا کیسے معلوم ہوا؟ کویسچن یہ ہے نا کہ پہلے تورات، زبور، انجیل تو ہمیں قرآن پاک نے بتا دیا، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو آگے اس کا بھی آنسر دیکھو۔ عرب کے لوگ جو قرآن مجید کی مخالف تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خدا تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، تو ان سے کہا گیا کہ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو تم اس کے مثل 10 صورتیں بنا لاؤ، 10 صورتیں بنا ڈالو۔ وہ لوگ نہیں بنا سکے، کہا گیا اچھا ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، تو وہ لوگ ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن مجید کی مثل ایک صورت بھی ہرگز نہیں بنا سکتے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر کوشش کرے تب بھی قرآن مجید کی مثل نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ مخالفین نے بڑی کوشش کی، مگر عربی زبان کے ماہر ہونے کے باوجود ایک صورت بھی نہیں بنا سکے، اور تقریباً 1400 برس میں قرآن مجید کے بہت سے دشمن عربی زبان کے ماہر ہوئے، لیکن کوئی بھی آج تک ایک صورت نہیں بنا سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اب یہ اوپر والا آپ کو میں نے پڑھ کے بتا دیا، اب سمپل لفظوں میں سنو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر چیلنج کیا تھا، کفار کہتے تھے نا
یہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو کفار آ گئے، انہوں نے بولا یہ خدا تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، تمہارے اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی بندے کی بنائی ہوئی ہے، عام انسان ہے جس طرح یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بات جب کی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کر آگے کہ اے محبوب آپ ان کو فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے خود بلکہ اعلان کیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی ذکر نہیں کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ پوری بات جو ہے ڈیٹیل میں یہاں پہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اس دنیا میں، اس ارض پر، اس عرب میں جتنے تمہارے عربی زبان کے ماہر ہیں نا، جو عربی لینگویج کو جانتے ہیں، عربی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان تمام کو اکٹھا کر لاؤ، تمام کو لے آؤ، لا کر اس کو کہو کہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ اور اس کی مثال 10 صورتیں لے آؤ، اس کی مثال 10 صورتیں لے آؤ، یا 10 صورتیں نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ایک لے آؤ، ایک بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک آیت، جہاں پہ میں نے مثال وہاں پہ ایک آیت کا ذکر، ایک آیت ہی لے آؤ، اتنا سا بنا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خود ریپلائی کیا نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکو گے، اور قیامت تک، یعنی دیکھو نا آگے انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا 1400 برس ہو گئے، ایسی ہے تو 1400 برس کے اندر اس کے کئی سارے دشمن آئے، قرآن کریم کے دشمن آئے ہیں، انہوں نے دشمنی اپنی پوری نبھائی ہے، انہوں نے بولا کہ ہم لائیں گے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی، ٹیلے لگا لیے، لیکن قرآن کی مثل کچھ نہ بنا سکے، قرآن کی مثل کچھ نہ بنا سکے، کیونکہ اسی بات سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، کیونکہ اس کی مثل کوئی کتاب نہیں ہے۔ اچھا جی آگے ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے جی پورا قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہوا اکٹھا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب قرآن مجید، اچھا جی میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، یہ پہلے بھی آیا ہے، کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 اتنے میں ایک کے نا دوستو بھائی زبانی بتاؤ ہیں جی۔ پورا قرآن کریم ایک دفعہ اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق 23 برس تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ جی قرآن مجید کس طرح نازل ہوا؟ قرآن مجید اس طرح نازل ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر آتے اور حضور کے سامنے پڑھتے، حضور اسے یاد کرتے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سناتے، صحابہ اسے حفظ کر لیتے اور کاغذ، چمڑا، ہڈی وغیرہ پر لکھ لیتے، کیونکہ پہلے کاغذ وغیرہ نہیں ہوتے تھے لکھنے کے لیے، تو ہڈی، چمڑا، مطلب جو بھی چیز پہلے لکھی جاتی تھی، جس پر لکھا جاتا تھا اس پر لکھ لیتے تھے۔ جی وہی بات کر رہا ہوں نا، لیکن زیادہ تر جو تھا کاغذ کم تھا، تو وہ کاغذ بھی دوسرا تھا، یہ والا نہیں تھا، وہ ہوتا ہے اس کا بنا ہوا، اون کا بنا ہوا، اون نہیں، وہ ہوتی ہے نا کھال ہوتی ہے، جو کھال کے ذریعے بھی اس کا چمڑا ادھیر کے وہ علیحدہ بنایا جاتا ہے، اس سے بھی وہ والے تھے، وہ اس سے زیادہ اچھے تھے۔ ابھی تو بہت ہی کمزور کاغذ پایا جاتا ہے۔ قصہ مختصر کہ وہ ہڈی پر بھی لکھتے تھے، چمڑے پر بھی لکھتے تھے، کاغذ پر بھی لکھتے تھے۔ آگے قرآن مجید کس طرح نازل ہوا؟ یہ ہو گیا کویسچن جی۔ قرآن مجید پہلے کس جگہ نازل ہوا؟ سب سے پہلے کس جگہ نازل ہوا؟ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ کے ایک غار میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ قرآن مجید سب سے پہلے اسی غار ہرا پہاڑ کے اندر غار میں نازل ہوا، غار ہرا میں نازل ہوا سب سے پہلے۔ آگے کویسچن، سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ سب سے پہلے سورہ اقرا، سورہ علق کی، اوے بھائی کیا بول رہے ہو آپ، سورہ علق کی شروع والی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ کون سی؟ سورۃ العلق، سورہ اقرا بھی اسے کہا جاتا ہے، اقرا اس کا پہلا لفظ ہے۔ سب سے پہلے کیا نازل ہوا تھا؟ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں۔ اور سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ اچھا سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں میں نے سننی ہے کل، کون سی ہے؟ پڑھا دیتا ہوں میں جی، کچھ کو آتی ہے کچھ یاد کر لیجیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان
الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم. یہ پانچوں آیتیں نازل کرنی ہو. سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ سب سے آخر میں تیسرے پارے کی آیت کریمہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. کیا آیت ہے؟ وَاتَّقُونَ يَوْمًا وَاتَّقُوا بھائی وَاتَّقُونَ نہیں وَاتَّقُوا فِيهِ إِلَى اللَّهِ نازل ہوئی. اچھا جی سوال، کیا قرآن مجید کی ہر صورت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ہاں جی، قرآن پاک کی ہر صورت پر ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ جیسا قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اب ویسا نہیں ہے بلکہ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ مرتد ہے. کافر اور مرتد کسے کہتے ہیں؟ تو مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام لے آیا، مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گیا، اسے مرتد کہتے ہیں. اور یہ بھی مرتد ہی ہو رہا ہے، ایمان لایا تھا قرآن پہ تو پھر ہی اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ قرآن کوئی چیز نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. تو یہ ہمارا آج قرآن مجید کے بارے میں بھی چیپٹر مکمل ہو گئے. جو ایک کویسچن یاد ہو جائیں گے. آگے جی، آگے غسل کا بیان کیا ہے؟ غسل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہانا. اور غسل زبر زیر چینج ہوتی ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے عربی کے اندر. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو جب بھی عربی کو پڑھیں اس انداز سے دھیان میں پڑھیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے بیٹا. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ پرہیز کریں گے پڑھنے سے. صحیح ہے؟ مطلب کوئی لکھی ہوئی آ جاتی ہے آیت، اس کے اوپر زیر زبریں نہیں ہوتی تو آپ کوشش کریں نہ پڑھیں، کیونکہ آپ عبارت کو نہیں جانتے، آپ صرف و نحو کو نہیں جانتے. صرف و نحو سے ہمیں زیر و زبر کا پتہ چلتا ہے. غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا. غسل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دھونا. چلیں آگے. غسل کا بیان مطلب نہانے کا بیان کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا کیا ہے پہلے یہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں احتلام یا جماع کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی حیض و نفاس کے ختم ہونے کے بعد بھی عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. دونوں باتیں انہوں نے بتا دی ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں. پہلے مرد کے لیے، دوسرا بعد والا عورت کے لیے. پہلا بھی عورت کے لیے بھی پایا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں ہے، لیکن بعد والا تو عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں ہے. جی فرض غسل، پہلے انہوں نے فرض غسل بتائے، پھر غسل کرنے کا طریقہ. فرض غسل 3 ہے. کون کون سے؟ مبالغہ کے ساتھ کلی کرنا کہ منہ کے ہر پرزے، گوشت، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. ناک میں پانی ڈالنا کہ بانسے تک پہنچ جائے. ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. ناک میں پانی ڈالنا کہ بانسے تک پہنچ جائے. اس میں کوئی خوف، اس میں کوئی خوب مبالغہ کرنا، اس میں خوب مبالغہ کرنا اس میں بھی کوئی نہیں ہے. اس میں بھی خوب مبالغہ کرنا. نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے. سارے جسم کا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک بالکل تر بتر کر دینا. کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. 3 فرض انہوں نے بیان کیے. وہ کہتے ہیں جی جب غرارہ کرنا ہے نا، پانی منہ کے اندر لے کے جانا ہے، تو منہ کے ہر پرزے تک اوپر سے نیچے تمام تک پانی پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہے. لیکن احتیاطاً بات سن لیں کہ ابھی چل رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ. ایسے ہی رمضان کے مہینے میں غسل اگر ہو جاتا ہے فرض روزے کی حالت میں، تو کیا غرارہ پھر بھی کیا جائے گا؟ کیونکہ غرارہ کریں گے تو پانی تو حلق کے نیچے نکل جائے گا. ایسی بات ہے. ناک میں پانی ڈالیں گے تو ناک کے اندر جب پانی کھینچیں گے اوپر کی طرف تو وہ بھی اندر جانے کا خدشہ ہے. تو اس صورت کے اندر جو فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے، یہ مسئلہ غور سے سنیں اور بتایا بھی کریں آس پاس کہ ناک میں پانی ڈالنا اور غرارہ کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے روزے کی حالت میں. ادروائز تو ضروری، کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ بیان کیا. انہوں نے بولا جی مبالغہ کے ساتھ کلی کرنا کہ منہ کے ہر پرزے، گوشت، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. ہر جگہ پانی بہنا چاہیے، ہونٹ، حلق تک، نیچے تک پانی جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کا روزہ ہے، روزے کی حالت میں غسل کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ کلی کریں گے، غرارہ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ کلی کریں گے، غرارہ نہیں کریں گے. اور ناک میں پانی ڈالنا تو وہ ناک میں جس طرح وضو میں پانی ڈالتے ہیں اسی طرح پانی ڈالیں گے. اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ غلط فہمی لوگوں میں مشہور ہوئی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھے نا تو روزے کی حالت میں اگر غسل کر لیتا ہے تو غسل میں کلی اور ناک میں پانی تو نہیں ڈالنا. لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ افطاری کے ٹائم وہ غرارہ کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں. یہ بھی غلط ہے.
जो आपने वुजू के दौरान गुस्ल के दौरान किया ना, कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया, बस वो किफायत कर जाएगा, दोबारा शाम इफ्तारी टाइम करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई है? आगे चले, तीनों फर्ज हो गए। अब गुस्ल करने का तरीका सादा लफ्जों में सुन लो। सबसे पहले हमने इस्तिंजा करना है। क्या करना है? और जिस जगह भी जिस्म के जिस भी हिस्से पर नजासत, पलीती, नापाकी लगी हुई है, एहतियातन ये रान अपने धो ले। ठीक है, रानों को धो ले, धोकर फिर उसके बाद आपने मुकम्मल वुजू करना है। और वुजू के अंदर ही जब कुल्ली करेंगे गरारा कर लेना है। और नाक में, अभी रमजान चल रहा है तो आप कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, लेकिन अगर अदरवाइज रमजान के अलावा अगर आप करते हैं तो फिर आप किस सूरत में करेंगे कि गरारा करेंगे अच्छी तरह और नाक में पानी वो भी डालेंगे। सही है, वो डालेंगे। और फिर उसके बाद आप पहले दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर और फिर पूरे जिस्म पर, लेकिन एक बाल बराबर भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए, ये बात ज़हन में रखिएगा। आगे गुस्ल की सुन्नतें। गुस्ल की सुन्नतें क्या है? नियत गुस्ल करके दोनों हाथ घुटनों तक धोना, इस्तिंजा करना, बदन से निजासत को जायल करना। वही जो मैंने सादा लफ्जों में बताया वो आगे अब अलग अलग कर दिए कि सुन्नतें क्या है, फर्ज क्या है, और साथ में यही बस दो चीजें यहाँ पे जिक्र की हैं। आगे हैं दूसरी किताब में है, लेकिन किस्सा मुख्तसर शॉर्ट में ही हम ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे और ज्यादा आप ताकि याद करने में भी आपके लिए आसानी हो। ठीक है जी, कहाँ पे थे? पहला नियत करना, नियत गुस्ल करके दोनों हाथों को घुटनों तक धोना, इस्तिंजा करना, बदन से निजासत को जायल करना, नमाज का सा वुजू करना, मतलब गुस्ल से पहले क्या करना है? वुजू करना है। 3 मरतबा पहले दाएं मोढे पर पानी डालना, 3 बार बाएं मोढे पर भी, फिर तमाम बदन पर 3 बार तमाम बदन पर हाथ फेरना। ये तमाम सुन्नतें, ये क्या है? सुन्नतें। ये 8 सुन्नतें बनती हैं तकरीबन। ठीक है, फराइज, गुस्ल का तरीका और गुस्ल की सुन्नतें, ये 3 चीजें हो गई हैं। आगे तयम्मुम का बयान। किस चीज का बयान? तयम्मुम का बयान। तयम्मुम होता क्या है? पानी पर कदर ना होना, पानी पर कादिर ना होना, मतलब पानी पर आपकी कुदरत नहीं होगी तो फिर इन सूरतों में आप तयम्मुम करेंगे। तयम्मुम होता है कि पाक मट्टी के साथ हाथों को जिस तरह मैं तरीका बताऊंगा उसके तरीके पर तयम्मुम करना। बीमारी या खौफ दुश्मन या पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम करने का हुक्म है। पाक मट्टी या ऐसी चीज जिस पर पाक मट्टी हो, तहारत की नीयत करते हुए दोनों हाथ मारकर एक बार चेहरे पर फेर लेना और दूसरी बार हाथ मारकर कोनियों समेत बाजुओं पर फेर लेना। ये वुजू और गुस्ल के कायम मकाम हो जाएगा, यानी तहारत कामिला हो जाएगी। सही है? क्या उन्होंने बोला जी कि जब आप पानी पर कादिर नहीं है, किस चीज पर? पानी पर आप कुदरत नहीं रखते, पानी पर आप कादिर नहीं है, पानी आपके पास मुयस्सर नहीं है, आप कहीं सफर में, कहीं अदर में, या किसी बंदे को ऐसी बीमारी है कि अगर वो पानी को टच करेगा तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है, इस तरह के खौफ से, या दुश्मन का खौफ है, मुख्तलिफ चीजों में। पानी अगर दूर है तो जा सकता है, लेकिन दुश्मन के खौफ की वजह से नहीं जा सकता कि अगर दुश्मन मार देगा वहां पर गया तो। मुख्तलिफ सूरतें, तो इन सारी सूरतों में आप क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। मतलब पाक मट्टी के साथ तरीका भी मैं समझाता हूं, बता दिया यहाँ पे ऊपर, पढ़ के सुना दिया आपको, एक मरतबा करके दिखाता हूं मैं प्रैक्टिकल। तो कैसे करना है वो अब पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज मेरे बात ज़हन में आ गई कि अगर घर में पानी नहीं, जिस तरह हमारे यहाँ लाइट चले जाती है, तो पाकिस्तान का माशाल्लाह हाल ऐसा है कि 2-2 दिन आती भी नहीं है, ट्रांसफार्मर हो जाए, उड़ जाता है, तो बाद दफा यही मसला बनता है। तो हमारे करीब नहर भी है, वैसे तो नहर में पानी जारी होता है, लेकिन बाद दफा वो भी खुश्क होती है। तो आप 1.5 किलोमीटर के अंदर, 1.5 किलोमीटर के एरिए में, कितना? 1.5 किलोमीटर, 1 मील वैसे शरीयत के अंदर आया है, कितना? 1 मील। 1 मील, मील ज्यादा होता है, किलोमीटर कम होता है। मील ज्यादा होता है, किलोमीटर कम होता है। तो किलोमीटर, कितने किलोमीटर देखना है? 1.5 किलोमीटर। कितने? यानी 1.5 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर पूरा और हाफ आगे वाला 1.5 किलोमीटर पानी को सर्च करना है। अगर मिल जाए तो ठीक, वरना भी तयम्मुम कर सकते हैं। ये सूरत है पानी अगर नहीं होगा। लेकिन अगर 1.5 किलोमीटर का एरिया सर्च करने के लिए भी टाइम नहीं, मतलब असर का नमाज, मगरिब का नमाज का टाइम थोड़ा होता है, असर का भी थोड़ा होता है, या फजर का लगा लें, तो अब उस टाइम क्या करें? फिर अगर पानी को निकलने ढूंढने जाते हैं तो टाइम लग सकता है और नमाज का टाइम निकल सकता है, तो इस सूरत में भी तयम्मुम किया जाएगा। सही है? अच्छा जी, अब तयम्मुम कैसे किया जाता है? पाक मट्टी है आपके सामने, आपने ये उंगलियां थोड़ी सी कुशादा रख के मट्टी पर मारनी है, आगे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे ले आना। ठीक है,
पहले आगे की तरफ लेके जाना है, फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ, ताकि मट्टी अच्छी तरह उंगलियों के अंदर लग जाए। फिर उसके बाद उठा लेना, और देखिएगा खुश्क मट्टी लगानी, गीली के ऊपर नहीं। ये देखो फिर मुंह पे लगा के गारा बैठे हो, कहो कारी साहब ने हमें बताया था तयम्मुम ऐसे करना है, ये काम भी नहीं करना, सही है? ये थोड़ा सा हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा जुदा रखा, आगे की तरफ ले गए, फिर पीछे की तरफ ले आए, फिर ऐसे झाड़ लेना। क्या करना है? ऐसे झाड़ लेना। झाड़ने के बाद ये अच्छी तरह से आप पूरे चेहरे पर अच्छी तरह मारेंगे, ठीक है? अच्छी तरह। और इसके लिए नियत फर्ज है, तयम्मुम के लिए नियत फर्ज है कि मैं ये नियत कर रहा हूं कि मैं इससे नमाज पढ़ूंगा, इस तयम्मुम से क्या करूंगा? नमाज पढ़ूंगा, कुरान पाक की तिलावत करूंगा। या वो इस तरह भी कह सकता है कि जब तक मैं पानी पर कादिर नहीं आता तब तक ये मेरा तयम्मुम है, तो वो तयम्मुम किफायत कर जाएगा। तो सिर्फ नमाज ही पढ़ सकता है बेटा, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके। नियत में अगर सिर्फ उन्होंने नमाज की नियत की है ना कि मैं इस तयम्मुम से नमाज पढ़ूंगा, तो सिर्फ नमाज ही पढ़ सकता है, वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। समझ आई? नियत इसमें शर्त है और फर्ज है। आगे बताता हूं मैं इंशाल्लाह किस्सा। ये पूरा हो गया, इसको अच्छी तरह कर लिया, फिर दोबारा उसी तरह आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर ऐसे झाड़ लिया। फिर उसके बाद ये पहले दायां हाथ करना है, ये 3 उंगलियां नीचे की तरफ, तीनों उंगलियों पर लगाते हुए ये नीचे की तरफ सारा ये कोनियों तक ले गए, ठीक है? यहां तक ले गए। फिर उसके बाद यही हाथ, इसकी हथेली ऐसे रख लेनी है, ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा कवर करते हुए ये उंगलियां और अंगूठा, ये पूरा हो गया। एक हाथ हो गया, दूसरा हाथ भी ऐसे ही, ये नीचे की तरफ ले गए, ये ऊपर की तरफ वापस आ गया। ये तयम्मुम का तरीका मुकम्मल हो गया। इजी है तयम्मुम भी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सही है? ऐसे ही करते हैं, करोगे? कर भी लोगे? पूछ लूंगा, आ भी जाएगा। कल मैंने पहले सुनना, ये बात ज़हन में रखिएगा, आया नहीं तो फिर देखिएगा। चले आगे, तयम्मुम के फराइज। किस चीज के? तयम्मुम के 3 फराइज हैं। तयम्मुम के नियत करना, सारे मुंह पर हाथ फेरना, पूरे मुंह पर हाथ फेरना ना, पानी मट्टी पर मार के फिर पूरे चेहरे पर हाथ फेरना, सही है? और फिर नंबर 3 क्या? इस तरह आगे फिर वही तरीका बता रहे हैं कि कोई हिस्सा बाकी ना रहे, चेहरे के बारे में बता रहे हैं। दूसरा फर्ज ये है, अगर बाल बराबर भी जगह रह गई तो तयम्मुम ना होगा। तयम्मुम के लिए भी वही जरूरी है, हाथ मट्टी पर मारे, लेकिन अच्छी तरह से आप इसको पूरी तरह कवर करेंगे चेहरे को कि बाल बराबर भी जगह नहीं रह जाए, सही है? और दाढ़ी का खिलाल किया जाएगा उसी तरह जिस तरह वुजू में करते हैं। आगे नंबर 3, दोनों हाथों का कोनियों समेत मसा करना कि जर्रा बराबर जगह बाकी ना रहे। दोनों हाथों का मसा करना के जर्रा बराबर जगह बाकी ना रह जाए, यानी अच्छी तरह से इसका भी करना कि इसमें भी कोई जगह बाकी ना रहे, पूरी तरह इसको कवर करना। ये तयम्मुम भी मुकम्मल हो गया है। सबक थोड़ा है, अच्छी तरह से याद करना है, आप सबने याद करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल है तो वो जरूर पूछें। जज़ाकल्लाहु खैरा।